عزت کی وجہ سے ساری دنیا ہمارے قدموں میں آ چکی تھی، آج وہ عزت ہم سے ختم ہو چکی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ عزت ہماری لوٹ آئے، وہ عظمت ہماری لوٹ آئے، تو ایک ہی راستہ بنتا ہے کہ ہم اپنا رشتہ قرآن کریم سے جوڑیں، اپنا رشتہ قرآن کریم سے جوڑ لیں۔ جب ہم اپنا رشتہ قرآن کریم سے جوڑ لیں گے، یاد رکھیے گا کہ وہ جو عزت ہماری گم ہو چکی ہے، وہ جو عظمت رفتہ ہماری گم ہو چکی ہے، کہ آج ہمیں لوگ انسانیت کی کیٹیگری سے بھی باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ انسانیت کی سمجھنا ہمیں ان لوگوں کو گوارا نہیں ہے کہ ہمیں انسان مانے، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑنے کے بعد واقعی اپنے آپ کو انسانیت سے بہت نیچے گرا دیا ہے۔ آپ بتلائیے، کیا ہمارے اندر جانوروں جیسی صفات پیدا نہیں ہو چکی؟ کھلے طور پر بے حیائی کرتے ہوئے ہم پھر رہے ہیں۔ جس طرح سے جانور کو اپنے کھانے کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ جہاں بھی اس کو کھانا مل جاتا ہے وہیں منہ مار کے اس کو اٹھا لیتا ہے، آج ہم حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اپنا لقمہ لے رہے ہیں۔ کیا ہمارے اندر جانوروں جیسی صفات نہیں آ گئی؟ بے حیا بن گئے ہم، ننگاپا ہمارے اندر آ چکا ہے، ہماری بچوں کی عزتیں اتر رہی ہیں، بازاروں میں عزتیں رولتی پھر رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اور جو ایکسپرٹ لوگ ہیں، جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو ساری دنیا کا جائزہ لیتے ہیں، تو انہوں نے ان کی رپورٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تقریباً 8 لاکھ بیٹیاں غیروں کے ساتھ، 8 لاکھ بیٹیوں کا غیروں کے ساتھ ریلیشن ہے، تعلق ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات سے ہم دور ہو چکے ہیں، اسلامی اقدار و روایات کا ہمارے اندر سے جنازہ نکل چکا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے ہماری عزت بحال ہو، تو ہمیں قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا، اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کرنا پڑے گا، اور اپنی عملی زندگی کے اندر بھی قرآن کریم کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، اپنانا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے اپنے سینے کے اندر قرآن کریم محفوظ کیا، آج ان کی عظمت کے لیے، آج ان کو اعزاز بخشنے کے لیے، آج ان کی عزت افزائی کے لیے ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اور ہم نے فوراً اس دعوت نامے کو کیوں قبول کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے، قرآن کریم کی عزت کی وجہ سے، قرآن کریم کی عظمت کی وجہ سے، کہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم سے جس چیز کا بھی رشتہ جڑتا ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مجلس ہے، اس کا رشتہ بھی براہ راست تو قرآن کریم سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ بچے بہت ہی لائق مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے۔ اور میں تو ابھی ان بچوں کا جائزہ نہیں لیا، لیکن ایک آدھ بچے کا سننے کا موقع ملا، اور اس سے پہلے بھی میں گزشتہ سال اس طرح کے پروگرام میں آیا تھا، اور ان بچوں کا یہ پروگرام میں نے سنا تھا، تو الحمدللہ دل بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی مسرت ہوتی ہے کہ قاری صاحب، قاری محمد اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، کہ کرائے کا ایک مدرسہ ہے، اپنی اس کے پاس تو زمین بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بچوں کی ایسی تربیت، بچوں کی ایسی تعلیم، یہ کہیں کہیں دیکھنے میں آتا ہے۔ اتنا شاندار قرآن کریم پڑھتے ہیں طلباء کرام، تو یہ قاری صاحب کی محنت کا ثمرہ ہے، ان کی فکروں کا ثمرہ ہے کہ قاری صاحب نے ان بچوں کو کرائے کے مکان کے اندر بھی دکھارا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے کہ مدرسہ کسی زمین کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ ایک ماہر اور اللہ سے ڈرنے والے استاذ کا نام ہوتا ہے۔ اگر استاذ کو ملکہ حاصل ہے، استاذ کو مہارت حاصل ہے، استاذ اپنے فن کے اندر ماہر ہے، اس کو بچوں کی تراش خراش کا ہنر آتا ہے، اس کے پاس میں یہ سلیقہ ہے کہ کس طرح سے ان بچوں کے سینوں کے اندر علم منتقل کرنا ہے، تو پھر اگر وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کے تعلیم دیتا ہے تو وہاں سے بھی بڑے بڑے علماء تیار ہوتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ ہم سب کو معلوم ہے، دارالعلوم دیوبند کا جو آغاز ہوا ہے وہ ایک انار کے درخت کے نیچے سے ہوا ہے۔
दारुल देवबंद जो शुरू हुआ अनार के दरख्त से शुरू हुआ, कोई इमारत नहीं थी, कोई जमीन नहीं थी, एक दरख्त था, उसके नीचे एक उस्ताद और एक शागिर्द बैठ गए और उन्होंने इल्म देना शुरू किया। एक ने इल्म दिया और एक ने लिया और इस तरह से ये सिलसिला चला। आज दारुल उलूम उम्मुल मदारिस, तमाम मदारिस की माँ बन चुकी है। दुनिया के कोने कोने के ऊपर फैले तमाम मदारिस वो दारुल देवबंद की शाख है। उन मदारिस के अंदर दारुल देवबंद का फैज़ है। तो दारुल उलूम देवबंद भी एक उस्ताद और शागिर्द से शुरू हुआ है। मालूम ये हुआ कि इमारतों का नाम और जमीन का नाम मदरसा नहीं होता, लेकिन चूंकि जमीन और इमारत भी इसलिए जरूरी है कि इन तलबा के रिहाइश का इंतजाम, इन तलबा के रहने सहने का इंतजाम, चूंकि रात और दिन इन बच्चों को कहीं तो ठहराना पड़ेगा। अगर बच्चे आमद जामद का सिलसिला रखें, आए और जाए, तो इससे भी तालीम के अंदर खलल वाक़ होता है। ये जो तालीम है, बिलखुसूस कुरान करीम की तालीम, इसके लिए जरूरी है कि यकसुई बच्चों को दी जाए, और ये उसी वक्त मुमकिन है जबकि इन बच्चों के पास में रिहाइश का इंतजाम वही हो जहां बच्चों की तालीम हो रही है। इसलिए कि अगर बच्चों को हम बाहर के माहौल से पाक नहीं करेंगे, बच्चों को हम बाहर के माहौल से नहीं बचाएंगे, तो फिर कभी भी अपने सीने के अंदर वो इल्म को महफूज नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी चीज होती है। इसलिए जमीन का भी इंतजाम और इमारत का भी इंतजाम किया जाता है, लेकिन उस जमीन और उस इमारत का नाम मदरसा नहीं होता।